بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک چرواہے کا واقعہ۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر جا رہے تھے اور زاد راہ جو ساتھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جنگل میں ایک بکریوں کا ریوڑ چر رہا ہے اور اس کو ایک چرواہا چرا رہا ہے، اور اہل عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ لوگ مسافروں کو راستے میں مہمان نوازی کے طور پر مفت دودھ پیش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ چرواہے کے پاس پہنچے، اس سے جا کر فرمایا کہ میں ایک مسافر ہوں اور کھانے پینے کا سامان میرے پاس ختم ہو گیا۔ تم بکریوں کا دودھ نکال کر مجھے دے دو تاکہ میں اسے پی لوں اور اپنی پیاس بجھا لوں۔ چرواہے نے کہا کہ آپ مسافر ہیں، میں آپ کو دودھ ضرور دے دیتا، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، ان کا مالک کوئی اور شخص ہے اور ان کے چرانے کے لیے میں خدمت پر مامور ہوں، اور یہ بکریاں چرانے کے لیے میرے سپرد کی گئی ہیں، اس لیے یہ بکریاں میرے پاس ایک امانت ہیں اور ان کا دودھ بھی امانت ہے، لہٰذا شرعی اعتبار سے میرے لیے ان بکریوں کا دودھ دینا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا امتحان لینے کی کوشش سے یہ کہا کہ دیکھو بھائی، میں تمہارے فائدے کی بات بتاتا ہوں جس سے تمہارا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی فائدہ ہے، وہ یہ کہ تم ایسا کرو کہ ان میں سے ایک بکری مجھے فروخت کر دو اور اس کی قیمت مجھ سے لے لو۔ اس میں تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں پیسے مل جائیں گے اور میرا فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے بکری مل جائے گی، راستے میں اس کا دودھ استعمال کرتا رہوں گا۔ رہا مالک کا سوال، تو بکریوں کے مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا، اور اس قسم کے واقعات تو اکثر ہوا کرتے ہیں، وہ تمہاری بات پر یقین بھی کر لے گا، اس طرح ہم دونوں کا کام بن جائے گا۔ جب چرواہے نے یہ سنا تو فوراً اس کے جواب میں کہا کہ میں یہ کام کر بھی لوں، اپنے مالک کو جواب بھی دے دوں گا، وہ شاید اس بات سے مطمئن بھی ہو جائے گا، لیکن میرے مالک کا بھی ایک اور مالک ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے پاس جا کر میں کیا جواب دوں گا، اس لیے میں یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ جب اس چرواہے کا جواب سنا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک آپ جیسے لوگ روئے زمین پر موجود رہیں گے اس وقت تک کوئی ظالم دوسرے شخص پر ظلم کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکتا، جب تک دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، آخرت کی فکر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس موجود رہے گا، اس وقت تک جرائم اور مظالم نہیں چل سکیں گے۔ تو یہ ہے اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا۔ جنگل کی تنہائی میں اس کو یہ فکر ہے کہ میرا کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہو، یہ دین کا لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، ان کے سامنے کھجوروں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ بلال یہ کیا ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کھجوریں ہیں اور آئندہ ضروریات کے لیے ذخیرے کے طور پر رکھ لیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال، تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے کہ اس کی وجہ سے کل کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کا دھواں تم دیکھو؟ فرمایا، بلال خرچ کر ڈالو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی چیز کے کم ہونے کا خوف نہ کرو، وہ روزی دینے والا ہے۔
ہر شخص کی ایک شان اور ایک حالت ہوا کرتی ہے۔ ہم جسے کمزور اور ضعیف الایمان اور ضعیف الیقین لوگوں کے لیے شرعاً اس کی گنجائش ہو بھی کہ وہ ذخیرے کے طور پر آئندہ کی ضروریات کے لیے کچھ رکھ لیں، لیکن حضرت بلال جیسے جلیل القدر کامل الایمان کامل الیقین کی یہی شان ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کمی کا ذرا بھی خوف نہ تھا۔ جہنم کا دھواں دیکھنے سے جہنم میں داخل ہونا لازم نہیں ہوتا، لیکن ان لوگوں کے اعتبار سے کمی تو ضرور ہوگی۔ لہٰذا حدیث میں معمولی سے معمولی رقم 1-2 دینار بھی کسی شخص کے پاس نکلنے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جہنم کی آگ کی وعید وارد ہوئی ہے، اور حساب کا معاملہ تو ہر شخص کے لیے برابر ہوگا۔